ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال الله تعالى في موضع آخر لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة فأصابهم فتحا قريبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لأن الله أمرنا بالاستغفار لهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. حاضرین جمعہ، دینی ملے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی سب سے پہلے سورہ حشر کی ایک آیت کریمہ پڑھی گئی. اس کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چھوٹا سا فرمان. انہی دو نصوص اور انہی دو دلائل کی بنیاد پر انشاءاللہ آج کے دن کچھ آپ سامعین کے سامنے گفتگو کرنے کی جسارت کرتا ہوں. بار الہ سے دعا کہ الہ العالمین جو باتیں کتاب و سنت کے مطابق کہی جائیں رب العالمین اس پر سب سے پہلے پوچھے، پھر اس پر سامعین کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما. یقیناً اللہ رب العالمین ہر دور میں، ہر زمانے میں اللہ رب العالمین بندوں کی رہنمائی، بندوں کو رشد و ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے اللہ نے انبیاء کرام کو بھیجا. یہ بات عیاں ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے، ہر نبی کی دعوت ایک ہی دعوت تھی کہ وہ اللہ رب العالمین کی توحید کی دعوت دیتے، وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف دنیا والوں کو بلاتے. اب ان میں سے کچھ اللہ کو ماننے والے ہوتے، کچھ اللہ رب العالمین کا انکار کر دینے والے ہوتے. اس کی آخری کڑی ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو دنیا والوں کے سامنے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، دنیا والوں کے لیے نمونہ آئیڈیل بنا کر بھیجا. جیسے کہ رب العالمین نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے دنیا والوں اگر تمہارا کوئی نمونہ، تمہارا کوئی پیشوا، تمہارا کوئی آئیڈیل
اور اگر تم کسی اپنے آپ کو کسی کو امیر اور اپنے آپ کو اگر تم کسی کو اپنا رہنما مانتے ہو وہ تمہارا رہنما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر بے شمار ایسے مقامات پر اللہ رب العالمین اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی محنتوں اور آپ کی مشقتوں اور آپ کی کاوشوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جانثار صحابہ کی بھی تعریف کی ہے۔ وہ جانثار صحابہ کرام جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کبھی انہوں نے اپنے مال اور کبھی انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کر کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قدم بہ قدم ملا کر کھڑے رہے۔ جب ہم نے سورہ حشر کی آیت کریمہ تلاوت کی، اسی آیت کریمہ سے پہلے اللہ رب العالمین نے دو آیت کریمہ کا ذکر کر کے اللہ رب العالمین نے بتلایا۔ پہلی اوپر کی آیات میں اللہ رب العالمین نے مہاجرین کا تذکرہ فرمایا اور مہاجرین کی خوبیوں اور مہاجرین کی ان کی اچھائیوں کو تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا اولئک هم الصادقون، یہ سچے لوگ تھے، یہ اللہ رب العالمین کے نبی کے ساتھی، یہ صحابہ کرام، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب انہوں نے اپنی جان کی قربانی کر کے، جب انہوں نے اپنے مال و متاع کو چھوڑ کر محمد رسول اللہ کے ساتھ جب ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے تھے تو یہ سچے لوگ تھے۔ اور اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر اور اسی آیت کریمہ کے بعد جب انصار کا تذکرہ فرمایا، انصار کا تذکرہ فرمایا تو انصار کے تذکرے کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان کا معاملہ ایسا تھا کہ جب یہ اپنی زندگی کے اندر اپنے کسی صحابہ کی یا اپنے کسی مومن بھائی کی مدد کرتے تو اپنی پرواہ نہ کرتے تھے۔ اس کا خلاصہ کلام یہی سمجھ لو کہ اگر ہمارے گھر میں اگر ایک روٹی ہے صرف میں کھانے والا ہوں اور اگر میرا کوئی ایک بھائی آ گیا تو میں نہ کھا کر میں اس کو کھلا دیتا تھا۔ یہ صحابہ کرام میں انصار کی ان کی صفات اور یہ ان کی قیمت اور یہ انصار کی ان کی سب سے بڑی خصوصیت پائی جاتی تھی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کی آیت کریمہ جو اللہ رب العالمین نے نازل کی، اللہ رب العالمین نے کہا والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ ایک جماعت مہاجرین کی جماعت گزری اور ان کی بھی تعریف رب العالمین نے قرآن مقدس میں کی، دوسری جماعت انصار کی گزری، اللہ رب العالمین نے ان کی بھی تعریف کرتے ہوئے کہا بے شک اللہ رب العالمین آگے کی آیتوں میں بے شک اللہ نے بیان فرمایا کہ یقیناً ایک انصار اور مہاجرین پھر ان میں سے وہ لوگ جو ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور ان کے اندر ان کے دل کے اندر نہ کبھی بغض، نہ کینہ، کپٹ، نہ حسد، نہ انانیت، نہ غرور، نہ تکبر، نہ گھمنڈ کبھی ان کے اندر نہیں تھا اور وہ اپنے آپ میں ایک دوسرے بھائیوں کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا۔ اے رب العالمین جن لوگوں نے ایمان لایا ہے اور ان کے ایمان کے لانے کے بعد اللہ ان کے تعلق سے میرے اندر گلا، میرے اندر بغض، میرے اندر کینہ کپٹ مت پیدا کرنا، بے شک اے رب العالمین انک رؤوف رحیم، تو بہت بڑا رحم اور بہت بڑا مہربان اور تو بہت زیادہ ہم تمام لوگوں کے خیر خواہ کرنے والا ہے۔ یقیناً اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام کی تعریف کرتا ہے وہیں پر اللہ رب العالمین لقد رضی اللہ عن المؤمنین کہہ کر یہ اعلان کر دیتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو جس انسان نے ایمان کی حالت میں دیکھا ہے اس کے اوپر اللہ نے جہنم کو حرام کر دیا ہے، اس کے اوپر اللہ نے جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ جس چہرے انور نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش مبارک پر چلتے چلتے انہوں نے اپنی زندگی کو گزار دی ہے، اللہ نے ان کی مقدر میں جنت لکھ دی ہے۔ ایمان کی حالت میں جن لوگوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے اور اسی ایمان کی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا ہے تو اللہ کی قسم اللہ رب العالمین ان سارے کے سارے لوگوں کو ان کے اوپر جہنم کو حرام کر دیتا ہے، جنت ان کی مقدر بنا دیتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ اہل سنت والجماعت سارے مومنوں کا یہ ایمان، یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام عادل اور سارے کے سارے جنتی ہے۔ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ ہے۔ اور اگر کوئی شخص اپنی علمی کی بنیاد پر اپنی تحقیق اور اپنے فلسفے اور اپنی دنیا کی فلسفانہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد
اگر کوئی شخص ایک آیت یا ایک حدیث یا ایک بات پڑھ کر اور وہ دنیا کے اندر بالخصوص ایشیا کے ممالک میں جو اردو کے لٹریچر پڑھ کر جو کبھی انہوں نے قال اللہ قال رسول کا تعلیم نہیں سیکھی اور جن لوگوں نے کبھی قرآن مجید کی تفسیر اور احادیث کی کبھی انہوں نے تشریح نہیں کرنا سیکھی، وہ لوگ بیٹھ کر فتویٰ دے دیں اور صحابہ کرام پر لعن و طعن کر دیں، ایسے شخص کو اللہ رب العالمین سے پھر سے کلمہ پڑھ کر توبہ کر دینا چاہیے۔ یقیناً آج دنیا کی زندگی میں اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور آپ کا نمونہ ہمارے لیے یہی دین ہے، ہمارے لیے یہی ہماری شریعت ہے اور ہمارے لیے یہی راستے پر عمل کر لینا یہی ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اور اگر کوئی شخص جیسا کہ کچھ لوگوں نے ایک مکتبہ فکر جس کو شیعہ کہا جاتا ہے، ان لوگوں نے تو کچھ گزشتہ دوروں میں یہ صحابہ کرام میں سے اگر جن لوگوں کو یہ برا بھلا کہتے تھے تو نام نہیں لیتے تھے، پوشیدگی طور پر کہا کرتے تھے، لیکن آج ہم میں سے ہماری صفوں میں کھڑے ہونے والے کسی شخص کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اعتراض ہے، کسی شخص کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اعتراض ہے اور کسی شخص کو حتیٰ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اعتراض ہے، جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ بے شک اگر انبیاء کے بعد اگر انسانوں میں اگر سب سے اعلیٰ اور سب سے اونچا مقام ہے وہ صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہمارا عقیدہ ہے اور آج اگر کچھ لوگوں نے کچھ اپنی تعلیمات سے اور ایک منصبہ اور ایک فلسفہ پڑھ کر اگر کوئی اس بات کا گوارا کر دے کہ ہمیں فلاں صحابی سے اس بات پر اعتراض ہے، اللہ کی قسم ایسے شخص کو ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی شخص کہے وہ ابو ہریرہ جن کی حدیث کی روایت کی تعداد تقریباً 5000 سے زائد ہیں اور وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اعتراض کر دے اور وہ ابو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نگاہوں سے انہوں نے دیکھا ہے، ایمان کی حالت میں ان کا انتقال بھی ہوا ہے اور حضرت ابو معاویہ سے کسی کا اعتراض ہو جائے، وہ صدیق اکبر جن کی انتقال کے بعد امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر تمام صحابہ کرام کے اندر غم کا ماحول پیدا ہو گیا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھ کر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ساتھی، نبی کی زندگی میں سب سے زیادہ کام آنے والے اگر کوئی شخص وہ ہیں محمد رسول اللہ کے سچے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بے شمار ایسے واقعات، بے شمار ایسے مقامات پر آپ نے سنا ہوگا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جاہ و منصب سے، اپنے جاہ و جلال سے، اپنے مال و دولت سے، اپنی شجاعت سے، اپنی قوت سے، ہر طریقے سے محمد رسول اللہ کے ساتھ ہر وقت اور ہر لمحہ کھڑے رہے ہیں۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور اگر ہم میں سے بہت سے ایسے حضرات جو آج اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن کیا ہے جو مہینہ حرمت والا مہینہ ہے اور آج اسی مہینے کے تعلق سے کچھ باتیں اس محرم الحرام کے مہینے سے اور حرمت صحابہ کے تعلق سے جو باتیں کچھ خرچ کرنی تھی کہ یہ مہینہ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں 12 مہینے ہیں، اللہ کی گنتی میں 12 مہینے ہیں۔ اللہ نے کہا ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدين القيم کہ اللہ رب العالمین کی گنتی میں 12 مہینے قرار دیے گئے ہیں اور اللہ نے 12 مہینوں کی گنتی شمار کی ہے اور ان 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں اور ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے یہ ماہ محرم یہ اللہ رب العالمین کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم کہ رمضان کے مہینے کے بعد جس مہینے کو زیادہ روزے کے لحاظ سے اس کو اہمیت حاصل ہے یہ اللہ کا مہینہ محرم کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو اسلامی سال کا آغاز قرار دے دیا گیا، اس مہینے کو حرمت والا مہینہ قرار دے دیا گیا، اس مہینے کو محرم الحرام یہ اللہ رب العالمین کا مہینہ قرار دے دیا گیا اور اسی مہینے کے اندر ایسا ظلم ہوتا ہے کہ ساری انسانیت دیکھ کر افسوس کرتی ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس ظلم بربریت سے اللہ رب العالمین نے جو سال کے 12 مہینوں میں بھی ظلم کرنے سے منع فرمایا، لیکن خاص کر کے ان 4 حرمت والے مہینوں میں اللہ نے خاص کر کے کہا ان میں تو کم سے کم باز آ جاؤ، ان میں ظلم بربریت کا عالم اس قدر پہنچ جاتا ہے کہ کوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتا ہے، کوئی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتا ہے، کوئی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتا ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہیں چھوڑتے اور ابو معاویہ کی بات تو دور، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات تو دور، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ ایک انسان اپنے آپ کو مومن کہے اور صحابہ پر لعن و طعن کرے۔
ایک انسان اپنے آپ کو مومن کہے اور اسی مہینے کے اندر صحابہ فرمان و تران کہے، اور ہماری صفوں میں بہت سے ایسے حضرات کھڑے ہو کر اپنی کم علمی کی بنیاد پر صحابہ کرام کے اندر عدل انصاف کرنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یقیناً صحابہ کرام کی زندگی میں کبھی کچھ اختلافات پائے گئے، جنگ جمل ہوئی صحابہ کرام کے درمیان میں، جنگ صفین ہوئی صحابہ کرام کے درمیان میں، ان کے آپس میں مابین میں ہوئی، لیکن تمہیں کیا پتا، تم نے تو پورا واقعہ پڑھا نہیں، تم نے تو پوری تعلیم حاصل نہیں کی، تم نے صرف اتنا پڑھ لیا کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف، ابو طلحہ ایک طرف اور سفیان ایک طرف، یہ تم نے کیا پڑھ رکھا ہے؟ تم نے تو پوری حقیقت جاننے کی کوشش نہیں کی۔ اگر کہا جائے جنگ جمل اور جنگ صفین کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر شہادت کی بات پیش آئی ہے تو زیادہ تر موقف اور زیادہ تر اجتہاد یہ کیا گیا ہے، سارے صحابہ کا یہی اجتہاد تھا، اس بنیاد پر ان کا اختلاف ہوا کہ عمر رضی اللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس نے شہید کیا ہے اس سے بدلہ کیسے لیا جائے۔ تو سب کے اپنے اپنے اختیارات تھے۔ ابھی آپ کے سامنے کوئی بات رکھی جائے تو آپ میں مختلف جوابات ملیں گے، کوئی کچھ جواب دے گا، کوئی کچھ جواب دے گا، لیکن ان ساری کی ساری باتوں کو رکھ کر جو سارے لوگوں کا جس پر اجتماع ہوگا وہی بات سب سے آخر مانی جائے گی۔ یہی بات تھی حضرت عمر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سارے لوگوں نے اپنے اپنے اختلافات، اپنی اپنی رائے پیش کی۔ یہ الگ بات ہے کہ اجتہادی طور پر اختلاف ہو، وہ جنگ نہیں ہوئی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ جمل کے اندر شہید ہو گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا، ان کا بیٹا جب بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا جب بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے دیکھ کر اس کو ایک بشارت سناتے تھے، اس کو یہ بشارت سناتے کہ اے بیٹے، تیرے باپ کے بارے میں یا میرے بارے میں شاید رب العالمین نے سورہ واقعہ میں وہ آیت ذکر فرمائی ہے، علی سرور متقابلین، کہ اے میرے بیٹے، تیرے ابا ابو طلحہ اور میں جنت کے اندر تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بادشاہوں کی طرح بیٹھے ہوں گے۔ یہ اللہ رب العالمین کے صحابہ، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ آپس میں اندر ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ، ایک صحابہ کرام کے آپس میں ایک دوسرے کے جو بھی اجتہاد کی بنیاد پر جو باتیں ہوئی، ہم بنتے ہیں ان کے درمیان فیصلہ کرنے والے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا مفسر دنیا میں کوئی نہیں ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا مفسر قرآن دنیا میں کوئی نہیں ہوا۔ ان کا بیان سن لو، انہوں نے کہا کہ میرے صحابہ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، اور اگر تمہاری زبان سے کبھی صحابہ کرام کا نام لینا پڑ جائے تو پھر استغفار لہم، ان کے لیے اللہ سے استغفار کرتے رہو، ان کے لیے اللہ سے دعائیں کرتے رہو، اور اگر تم نے لعن و طعن کیا، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک ایسے عالم دین ہیں، یہ حنفی عالم دین ہیں، انہوں نے اپنی کتاب عقیدۃ الطحاویہ میں لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ اگر جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے بغض رکھتا ہے اس سے اللہ کے رسول بغض رکھتے ہیں، اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرتا ہے اس سے اللہ کے رسول محبت کرتے ہیں، اور کسی بھی معاملے میں ہم ان سے برات کا اعلان نہیں کرتے، ہم ان سے الگ کرنے کا اعلان نہیں کرتے۔ اور ہاں سن لو، جن لوگوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کے اوپر انگلیاں اٹھائی ہیں، وہ اپنے آپ میں، وہ اپنے اندر ایک طریقے سے گنہگار ہے، اور وہ اپنے اندر فسق و فجور پانے والا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے قرب و جوار کے علاقوں میں مجلسیں قائم کی جاتی ہیں، بڑی بڑی مجلسیں قائم کی جاتی ہیں، اور بڑے بڑے ذکر کرنے والے قائم کیے جاتے ہیں، اور بیان کیا جاتا ہے کہ محرم الحرام کی تاریخی حیثیت یہی 10 محرم الحرام ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سر و آنکھوں ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ساری دنیا کا کوئی انسان اگر اس بات سے اگر انکار کر دے کہ ہمیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے کم نہیں ہے، وہ اپنے اندر ایمان کی کھوٹ میں پیدا ہو جائے گا۔ ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا غم ہے، ہمیں سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا غم ہے، ہمیں خلیفہ ثانی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا غم ہے۔
बेशुमार ऐसे सहाबा कराम शहीद हुए हैं। हम सारे के सारे सहाबा कराम की शहीदों को हम फरामोश नहीं करते, हम उनकी शहादत को सरों आंखों रखते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी कुर्बानियों को अल्लाह रब्बुल आलमीन शर्फ कबूलियत से नवाज कर करोड़ करोड़ जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमा। और जिन अशरे मुबश्शरा के बारे में प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के अंदर जन्नत की ज़मानत दी है, और उन्हीं अशरे मुबश्शरा में हज़रत अबू तलहा भी हैं और हज़रत अली भी हैं। लोगों ने इनके दरमियान इख्तिलाफ पैदा किया, इनके दरमियान लोगों ने अपने ज़बान में इख्तिलाफ पैदा करके दुनिया वालों के सामने खड़े होकर हत्ता कि लोगों ने यहाँ तक कहा वो सही थे ये गलत थे। नाउज़ बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। तुम कौन होते हो फैसला करने वाले? तुम कौन होते हो फैसला करने वाले? जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लिसाने मुक़द्दस से और अपनी बाबरकत ज़बान से जन्नत की बशारत दे दी है, और तुम उनके बारे में ये कहते हो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का अपना खुद कौल है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन शायद ये मेरे और अबू तलहा के बारे में आयत करीमा नाज़िल फरमाई है अला सुरुरिन मुतक़ाबिलीन, कि हम दोनों जन्नत में एक दूसरे के सामने बैठे हुए होंगे। ये क्या, ये इससे क्या मामला है? इससे हम क्या हासिल करते हैं कि सहाबा का आपस में इख्तिलाफ नहीं था, इज्तिहाद की बुनियाद पर लोगों की राय थी। ये अलग बात है कि उनके इख्तिलाफात कुछ दिन हुए और आने वाले दिनों में खत्म हो गए हों। हो सकता है कि वो इख्तिलाफात खत्म हुए और आने वाले दिनों में उन्होंने तौबा कर लिया हो, और आज हम 1400 साल बाद जो सलफ ने और मुहद्दिसीन ने और सहाबा किराम ने आपस में उस मामले को रफा दफा कर दिया है, और हम लल्लू बंजू जाहिल और नत्थु खैरू हम में से खड़े होकर ये फैसला कर दे कि सहाबा में से वो सही थे ये गलत बैठे। अस्तगफिरुल्लाह, नऊज़ बिल्लाह। अल्लाह की लानत हो सहाबा किराम पर, लानतान करने वाले पर। मन सब्बा असहाबी फअलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमईन। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो मेरे सहाबा पर गालियां उठाएं, जो मेरे सहाबा पर लानतान करे, उस पर अल्लाह की लानत है, उस पर दुनिया वालों की लानत है, सारे जहान वालों की उस पर लानत है। और वो फैसला करके अपने आप में, और आज लखनऊ की सरजमी पर खड़े होकर और कोई ये कह दे कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, नऊज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह नकल करने पर गुनाह मत पकड़ लेने वाले रहा। मैं नकल कर रहा हूँ उनके जुमलों को, और ये हमारी सभों में खड़े होने वाले हैं, ये लंबी लंबी दाढ़ियों वाले, ये जुब्बा और कुब्बा में खड़े होने वाले, इन्होंने कहा हमसे, हम अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हम किसी का गुलाम मानते हैं। उन्होंने उनकी गुलामी करके नबी की हदीसों को छुपा लिया। अस्तगफिरुल्लाह, नऊज़ बिल्लाह। अल्लाह ऐसे शख्स को हिदायत दे दे, हमारी सभों में खड़े हैं। और शिया की बात तो दूर की बात है, उन्होंने आज से 5 साल 10 साल 15 साल पहले आप जायजा ले लो, कभी नाम नहीं लेते थे, अपनी मजलिसों में बुरा भला कहते थे लेकिन नाम नहीं लेते थे, और आज हमारी सभों में खड़े होकर इसी मुहर्रम के महीने में ज़ुर्बत सहाबा की पामाली करते हैं, उनकी एहतराम और उनकी तक़द्दुस की नाक़दरी करते, उनको बदनाम करते हैं। अल्लाह ऐसी कौम को हिदायत दे दे जो तेरे नबी, जिन्होंने उस नबी के नूर अनवर को देखकर अल्लाह ने उनके मुक़द्दर में जन्नत लिखी है, जिन्होंने उस नबी के चेहरे को देखकर ईमान की हालत में उनका इंतकाल भी हुआ और उनके ऊपर अल्लाह ने जहन्नम को हराम कर दी, और वो चले हैं नबी के सहाबा के बारे में फैसला करने के लिए, फला अच्छे थे फला गलत थे। अल्लाह ऐसी कौम को हिदायत दे दे। और आज दुनिया वालों बेशुमार ऐसी किताबें लिखी जाती हैं, बेशुमार ऐसी किताबें लिखी जाती हैं करामात के बारे में। हम करामातों को मानते हैं, खुराफातों को नहीं मानते। हम करामातों को मानते हैं, खुराफातों को नहीं मानते। खुराफात मिनहाजुल करामा के नाम से किताब लिखी गई है, अभी चंद सालों पहले मिनहाजुल करामा से के नाम एक किताब लिखी गई है, चंद सदियों पहले वो किताब लिखी गई, और उसके अंदर बेशुमार ऐसे अल्काम और बेशुमार ऐसे जुमले उसके अंदर लिखे गए हैं कि सुनकर पढ़कर एक मुसलमान अगर उसके अंदर सच्चा पक्का ईमान और नबी के सहाबा की मोहब्बत है कहाँ उठेगा, वो कहाँ उठेगा। और उसी के मुकाबले में इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने मिनहाजुस सुन्नाह लिख दिया था, मिनहाजुस सुन्नाह लिख दिया। उसके तोड़ में अगर ये मिनहाजुल करामा उम्मत के अंदर पहुंच जाती, उम्मत के अंदर एक खदशार और एक ऐसा फितना पैदा होता, लोग अलग अलग रास्ते में मुंतशिर हो जाते। और आज दुनिया वाले बयान करते हैं, अल्लाह की कसम, करबला के वाक़यात में जितने भी ज़ाकिरीन हैं, जितने भी करबला का वाक़या बयान करने वाले हैं, अगर हक़ानियत पर अगर एक ज़ाकिर अगर एक बात को बयान करता है तो अल्लाह की कसम दूसरे वाक़े बयान करने वाले की ज़ाकिर की बातें उसके मुख्तलिफ होती हैं,
اس کی مختلف ہوتی ہیں. اور آج آؤ ایک ایسی حقیقت سے روشناس کراتا ہوں. اللہ کی قسم جاؤ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھو, سیرت نگاروں کی کتابیں اٹھا کر دیکھو کہ کربلا کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے جھنڈوں کے نیچے شہید ہونے والوں میں سے سب سے پہلے کون شخص شہید ہوا تھا؟ بتاؤ مسلمانوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں دوسری شادیاں نہیں کی تھی, دوسری شادی نہیں کی تھی. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور شادیاں کی تھی. کم و بیش تاریخ کے اندر ان کی اولادوں کا تذکرہ ہوتا ہے. کوئی 25 بتاتا ہے, کوئی 28 بتاتا ہے. جو بھی ہو, یہ تاریخ کے حوالات کے مطابق کچھ باتیں لفظ ہیں کہ کوئی 25 اولادیں بتاتا ہے, کوئی 28 بتاتا ہے. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حسن حسین کے بعد جو بچے پیدا ہوئے ان میں سب سے پہلا بیٹا اس کا نام کیا تھا؟ سب سے پہلا بیٹا اس کا نام کیا تھا؟ بیٹا پیدا ہوا, لوگوں نے سنا علی کے یہاں بیٹا پیدا ہوا, اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک ہو, بیٹا پیدا ہوا. علی نے کہا خیر مبارک. علی رضی اللہ تعالیٰ نے خیر مبارک. لوگوں نے پوچھا نام کیا رکھو گے؟ کہا ابو بکر رکھوں گا. غور سے سنو مسلمانوں, آج دنیا والے جس صحابہ کرام کو زیادہ گالیاں اسی مہینے میں دیتے ہیں اور جن کے حوالے سے دیتے ہیں, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الگ کر دیتے ہیں اور صحابہ کرام کی جماعت کو الگ کر دیتے ہیں, وہی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا بیٹا پیدا ہوا نام کیا رکھو گے؟ انہوں نے کہا ابو بکر رکھوں گا. کہا ابو بکر رکھوں گا. لوگ خاموش ہو کر لوٹ گئے. پھر بیٹا پیدا ہوا, کہا نام کیا رکھو گے؟ کہا عمر رکھوں گا. کہا عمر رکھوں گا. پھر لوگ واپس لوٹ گئے. پھر پوچھا, پھر بیٹا پیدا ہوا, کہا کیا نام رکھو گے؟ کہا محمد رکھوں گا. کیا کہا؟ کہا محمد رکھوں گا. لوگوں نے کہا خیر بات. پھر کہا پھر بیٹا پیدا ہوا. بے شمار اللہ رب العالمین نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اولاد دیتا گیا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت میں واقعہ کربلا میں سب سے پہلے جس جوان نے اپنی شہادت کو پیش کی تھی وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسری ماں کا بھائی حضرت ابو بکر ہیں, جنہوں نے اپنی شہادت حضرت حسین کے جھنڈوں کے نیچے اپنی تلواروں کے اپنی جان دے دی تھی. حضرت ابو بکر ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, یہ نہیں, ابو بکر حضرت علی کے بیٹے, انہوں نے پہلے قربانیاں دی ہیں. اور آج دنیا کے ذاکرین سے آپ سنتے ہوگے اور آپ سنو گے کبھی نام نہیں لیتے. کیا نام لیتے ہیں آپ؟ بے شمار ایسے واقعات میں کبھی کبھی قوالیاں کہیں لگی رہتی ہیں اور کبھی کبھی کچھ فلسفے محرم کے نوحے لگے رہتے ہیں. آپ ان میں سنے ہوگے علی اصغر, علی اکبر. تاریخ کی کتابوں کو اٹھا کر حوالہ دیکھ لو, نہ تو کوئی علی اصغر ہے نہ تو کوئی علی اکبر ہے. نام ابو بکر ہے, ابو بکر کو علی اکبر کہہ دیا, اور نام عمر ہے اور عمر کو علی اصغر کہہ دیا. اور آج دنیا والوں کے سامنے ڈورا پیٹ کر گاتے ہیں. کیوں نام نہیں لیتے؟ نام اس لیے نہیں لیتے, اگر ابھی نام لے لوں گا, شیعوں کے ذاکروں نے کہا اگر ابھی نام لے لوں گا کہ علی کے بیٹے کا نام ابو بکر, اور دشمنی تو ہم تو ابو بکر سے کرتے ہیں, ہم عمر سے کرتے ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دشمن اپنے دشمن کا نام اپنے بیٹوں کے اوپر رکھ دے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا ہمیں تانا دے گی. اس بنیاد پر انہوں نے اپنی کھوپڑی کو, گندی کھوپڑی کو چلا کر صحابہ کرام کے اوپر ڈانٹ و تان کیا ہے. اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی کھوپڑی کے اندر تو اپنی دین اور اپنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو اللہ کوٹ کوٹ کر کر دے اور ان کی زندگی میں ان کی وفات سے پہلے اللہ رب العالمین تو ان کو ہدایت دے دے. ہم اللہ سے ہدایت کی دعا کریں گے, ہم ڈانٹ و تان نہیں کریں گے. ہم صرف آپ کے سامنے حقیقت سے آپ کے سامنے ہم روشناس کرا رہے ہیں کہ حقیقت کیا ہے. آج یہی حقیقت دنیا والے اس ماہ محرم کے اندر, اس ماہ محرم کی تعزیت کی کیا حقیقت ہے. مسلمانوں, آپ اپنے دماغ سے سوچو, آپ اپنے ذہن سے سوچو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, میرے نبی محترم نے کہا اگر اسلام میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے, ہمارے مومن بھائیوں میں سے اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو ہمارے مومن بھائیوں کو 3 دن سوگ منانا ہے. 3 دن سوگ منا سکتے ہو, اور اس سوگ میں نہ تو نوحہ کرنا ہے, نہ تو اس کے اوصاف حمیدہ بیان کرنا ہے, نہ تو گلے پھاڑنا ہے, نہ تو اپنے کپڑے پھاڑنا ہے, نہ گریبان چاک کرنا ہے, نہ کسی پر ڈانٹ و ٹانٹ کرنا ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو لعن و طعن کرے, جو اپنے مرنے والے پر نوحہ کرے, اور جو اپنے گریبان کو
کہ فلاں شخص نے اتنا اچھا کام کیا، اللہ اگر وہ ہوتے تو بھی یہ ہو جاتا۔ استغفراللہ، نعوذ باللہ، اللہ ایسی قوم کو ہدایت دے دے۔ اور اگر ہمارے اندر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوگ منانے کا حکم دیا ہے تو ایک بیوی ہے، اس کے شوہر کے انتقال کے بعد 4 مہینہ 10 دن، اس کے لیے یہ 4 مہینہ 10 دن سوگ منانے کا حکم ہے۔ اور وہ سوگ ایسا سوگ نہیں جو اپنے گریبان کو چاک کر دے، وہ ڈان و تان کرے، وہ چیخے چلائے، یہ الگ بات ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو آئیں گے اور وہ روئے گی، گڑ گڑائے گی، روتے وقت اور گڑ گڑاتے وقت کوئی جملہ اور کوئی کلمہ نہیں استعمال کرتی، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن روتے وقت جملہ اور طرح طرح کے کلمات اپنے اوپر استعمال کرے، ایسا شخص محمد رسول اللہ کی اس حدیث کو اپنے سامنے دیکھے کہ اللہ کے رسول نے کہا وہ ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے چہرے کو پھاڑے، جو اپنے گریبان کو چاک کرے، جو لعن و طعن کرے، جو اوصاف حمیدہ کو ذکر کر کے اس کی اوصاف کو بیان کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے جانثار صحابہ، ایک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دو صحابہ کے درمیان میں کچھ اختلاف ہو گیا، کچھ انبن ہو گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے صحابہ، تم میں سے آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا مت کہو، تم سب جنتی ہو۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم سب جنتی ہو۔ اور خالد بن ولید، عبدالرحمن بن عوف جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ ایسی باتیں کہہ دیے جس بات سے ان کو کچھ تکلیف ہوئی، کچھ غم ہوا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو منع کیا، سمجھایا۔ یہ خالد بن ولید کون ہے؟ یہ خالد بن ولید کوئی ایسے والے آدمی نہیں ہے، یہ خالد بن ولید ایسے صحابی ہیں جن کے بارے میں میرے نبی نے اپنی لسان مبارک سے، اپنی زبان مقدس سے کہا یہ سیف اللہ ہے، یہ اللہ کی تلوار ہے۔ خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب قرار دیا گیا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر نبی کے دور میں صحابہ سے آپس میں کوئی کسی سے کچھ انبن ہوئی تو کیا ہم اس پہ فیصلہ کرنے والے ہیں؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پیش آیا، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اتنا کہہ دیا تھا، اے کالی کلوٹی کے بیٹے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اتنا کہا تھا، اے کالی کلوٹی کے بیٹے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے کچھ نہیں کہا اپنے بھائی کو، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ نہیں کہا، اللہ کے رسول کے پاس پہنچے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ کیا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کر کہا، اے ابو ذر، کیا اب بھی آپ دور جاہلیت سے گزر رہے ہو؟ صرف اتنا کہنا تھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ مسجد سے باہر نکلے اور اپنے سر کو زمین میں پٹک کر رگڑ رہے ہیں کہ جب تک بلال اپنے پاؤں سے میرے سر کو نہیں اٹھائے گا تب تک میں نہیں اٹھوں گا اور میں بلال سے معافی مانگتا ہوں۔ حضرت بلال حبشی آئے اور اپنے بھائی کو اٹھائے، سینے سے لگا لیا، کہا اے میرے بھائی، یہ پاؤں یہ تیرے سر کے مقام نہیں رکھتے، میرا بھائی میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ تو مسلمانوں، یہ جگر پیدا کرو، یہ جگر پیدا کرو۔ صحابہ کرام آج تھوڑی باتوں میں ہم انبن میں اتنی بڑی بات کہہ جاتے ہیں، کسی کو گالیاں دینا ہو ہم اس کے منہ پر گالیاں دیتے ہیں، ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں، بھائیوں کی گالیاں دیتے ہیں، اور وہ صحابہ کرام کے دیکھو باتیں ہر دور میں، انسان ہے، خطا کار ہم بھی ہیں، آپ بھی ہیں، پوری بنی آدم خطا کار ہے، اور ان میں سب سے اچھی وہ ہے جو توبہ کرتے۔ تو مسلمانوں، آزمائشیں، ابتلا اور ہر دور میں کچھ نہ کچھ ایسے افعال اور کچھ نہ کچھ ایسے حادثات آتے رہتے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک آزمائش کا دور بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ احد سے واپس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگ احد میں آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ سب سے زیادہ خون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں میں جنگ احد کے اندر نکلا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوپر سب سے زیادہ تکلیف سے دن کون سا گزرا ہے؟ یہ جنگ احد ہی ہوگا جس جنگ کے اندر آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے اور آپ کے چہرے انور سے خون نکلنے لگا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے میرے صحابہ، سب سے زیادہ مجھے تکلیف، سب سے زیادہ مجھے دکھ درد اس دن ہوا جس دن طائف والوں نے مجھے پتھروں سے مار کر مجھے بے ہوش کر دیا تھا۔ میرے لیے میرے زندگی کا سب سے دکھ درد والا دن وہ تھا جب طائف کا معاملہ پیش آیا، اور جب طائف سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو اللہ رب العالمین کا یہ نظام ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کا قانون ہے کہ جب اللہ اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے، جب آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، تو اس
طائف میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حادثہ پیش آیا اور اسی طائف کے منظر کے کچھ دن بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش والے نے معراج پر بلا دیا۔ کیا رب العالمین کا کیا فیصلہ ہے، کیا اللہ رب العالمین کا نظام ہے، کیا اس کا سسٹم ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو ایسی آزمائش سے نکال کر پھر ایسا انعام سے نوازا کہ ساری دنیا اس انعام سے محروم ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانسار صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ اللہ رب العالمین امت مسلمہ کے جتنے بھی مومن بھائی ہیں اللہ ان سارے مومن بھائیوں کے اندر صحابہ کرام کی محبت ٹوٹ ٹوٹ کر ڈال دے۔ اے بار الہ اس حرمت والے مہینے کی اللہ رب العالمین اس کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کے مقام مرتبے کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طریقے اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ اللہ رب العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے لیے اسوہ، نمونہ، پیشوا اور آئیڈیل بنایا ہے۔ اے اللہ اسی طریقے سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشوا اور آئیڈیل اور نمونہ بنا دے۔ مسلمانوں کی زندگی میں بے شمار آزمائشیں، ابتلا، تکلیفیں آتی رہیں لیکن ہم مسلمانوں کی آنکھیں نہیں کھلتی۔ ہم نماز پڑھنے کے لیے کہتے ہیں، نماز پڑھنے کو کوئی تیار نہیں، نمازیں ہم نہیں پڑھیں گے۔ ہاں ایسے جوابات اور ایسے القاب لوگ استعمال کر لیتے ہیں کہ اگر نماز کے لیے کہو تو نماز کے لیے وقت نہیں ہے۔ چوراہوں پر اور گومتیوں پر اور ہوٹلوں پر بیٹھ کر لوگوں کو گالیاں دینا، لوگوں کو برا بھلا کہنا، لوگوں کی چغلیاں کرنے کے لیے ان کے پاس وقت ہے۔ اللہ کے گھر میں 10 منٹ آنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ اگر آج ہم دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہمارا یہ رویہ، ہماری سوچ اور ہماری یہ ذہنیت اتنی بیکار ہو گئی ہے کہ ہم بیٹھے بیٹھے جب ہمیں خسارہ ہوا ہم نے حکومت کے اوپر ڈال دیا، ہم بیمار ہوئے ہم نے حکومت پر ڈال دیا، ہمارے اوپر آزمائشیں آئی ہم نے حکومت پر ڈال دیا، ہم نے اپنے اندر نہیں جھانکا کہ ہم نے اللہ کو کتنا یاد کیا۔ اگر اللہ رب العالمین سے آگے راز کرتے رہو گے، کائنات کے رب کی قسم حکومت تمہاری ہی آ جائے، تمہاری سلطنت ہی کیوں نہ آ جائے، تم ایسے ہی پریشان رہو گے۔ اللہ رب العالمین سے لو لگاؤ اور اللہ کے بندے بن جاؤ اور اللہ کے وہ بندے بنو جو اللہ رب العالمین نے تعریف کی ہے کہ اللہ کے بندے وہ ہیں۔ اللہ نے کہا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اے میرے بندو تم گناہ کرنے کے بعد تم نا امید کیوں ہو؟ آؤ، اللہ رب العالمین گناہ کو نہیں گناہوں کو بخشنے والا ہے، آ تو جاؤ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ العالمین، بڑی تکلیف ہوتی ہے اللہ کی قسم کہ فجر کی نماز میں 4 لوگ، ظہر کی نماز میں 1.5 صف، عصر کی نماز میں 1.5 صف، مغرب میں 1 صف اور عشاء میں 1 صف بھی نہیں۔ یہ ہماری حالت ہے۔ ہمارے علاقوں میں ابھی ایک مسجد اپنے ہنومان ٹکڑی میں، ایک مسجد یہاں ہے، ان 2 مسجدوں کے مابین اگر دیکھا جائے، اگر میں کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا کہ تقریباً 2000-3000 سے زائد مسلمان ہیں۔ کتنی تعداد ہے نمازیوں کی؟ وہاں بھی دیکھو، میں نے وہاں بھی پتہ کیا، وہاں کے امام صاحب نے بھی یہ کہا کہ مولانا 1 صف یا 2 صف، اس سے زیادہ نہیں۔ فجر میں وہ بھی 3 یا 4-5، یہ ہمارا عالم ہے اور ہم شکایت کرتے ہیں گورنر کو، حکومت کو اور ہم دنیا کے سرپرستوں کو ہی کہتے ہیں، ہم شکایتیں کرتے ہیں، ہم اپنے اندر جھانکے۔ اللہ سے دعا ہے العالمین ہمیں دین کے سچے راستے پر اور اللہ رب العالمین کا خوف ہمارے اندر پیدا کر دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ اللہ رب العالمین جب تک دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ کو ایمان پر ہو، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔